السلام علیکم۔ شب بارات مسلمانوں کے لیے ایک عظیم رات، ایک ایسی رات ہے جس میں گناہوں کی معافی ملتی ہے، عذاب سے نجات کی رات، گناہوں کے بوجھ کو اتارنے کی رات۔ اس رات کے تقدس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ شعبان المکرم کے مبارک مہینے کی 15ویں شب کو مسلمان عبادت کی خاص رات کے طور پر مناتے ہیں۔ اس رات کی عظمت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث سے ثابت ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ رات جس ماہ میں رکھی گئی ہے، شعبان المعظم، وہ خود بھی بے حد مقدس مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جبکہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کا پورا مہینہ ہی عظمت والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کو اتنی پابندی سے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا شعبان المعظم میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس مہینے میں اس سال مرنے والوں کی موت لکھی جاتی ہے، کیا تم نہیں چاہتی کہ جب میری موت لکھی جائے اس وقت میں حالت روزہ میں ہوں؟ اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے گناہ جیسے خودکشی، شرک، زنا وغیرہ کے علاوہ تمام گناہ بخش دیتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس رات ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوتا ہے، عمریں اور رزق وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ اسی رات میں اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے والوں کے نام بھی منتخب کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو عداوت رکھتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حرام کھاتے اور شرابی ہیں۔ بعض مقامات پر قتل اور خودکشی کرنے والوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ ان تمام احادیث سے علماء کرام نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ طلب کر لی جائے اور آئندہ ان گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے تو تمام مسلمانوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جب 15ویں شب آئے تو اس میں پوری رات عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس روز اللہ تعالیٰ خاص کرم فرماتا ہے اور بندوں کو مخاطب کرتا ہے کہ آج کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کا رزق فراغ کر دوں، کوئی ہے جو مصیبت میں ہے اور مجھ سے عافیت طلب کرے، میں اسے مصیبت سے نکال دوں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جو ہم مسلمانوں کے عقائد کے مطابق سال کی اہم ترین رات ہے۔ اس دن موت و زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، اس اعمال کا حساب لیا جاتا ہے۔ اسے شب بارات اسی لیے کہا جاتا ہے، برات کے معنی چھٹکارے کے ہیں، اور اس دن ہمیں جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ مسلمان اس رات جتنی فکر و لگن سے عبادت کریں کم ہے، لیکن یہاں تو ماجرا ہی الٹا ہے۔ اس دن ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ہندوؤں کی طرح پٹاخے، پھول جھڑیاں، آتش بازی کا سامان دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آگ سے بچانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اور ہم آگ کو دامن میں بھرے رہتے ہیں۔ کوئی جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ ہم شب بارات پر پٹاخے کیوں چلا رہے ہیں۔ ایک طرف تو ویسے ہی یہ پیسے کا ضیاع اور گناہ ہے، اس پر ہم یہ گناہ اس مقدس رات میں کرتے ہیں جب ہمیں گناہوں سے بخشش کی طرف بلایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی نہیں، آتش بازی کا سامان کئی ماہ پہلے سے تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی بار حادثے بھی پیش آ چکے ہیں۔ گھریلو طرز کی ان فیکٹریوں میں کوئی مناسب اقتدامات موجود نہیں ہوتے، بڑی مقدار میں یہ آتش بازی کا سامان مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہی نہیں، کھلے عام جگہ جگہ سٹالز لگا کر فروخت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ بچے جن کے والدین انہیں سمجھاتے ہیں، ان کا دل بھی للچا جاتا ہے۔ آتش ہندوؤں کے تہوار دیوالی کا خاص ہے۔ کئی سو سال تک ساتھ رہنے کی وجہ سے جہاں ہمارے معاشرے نے ہندوؤں کی کئی منفی چیزیں اپنائی ہیں، انہی میں سے ایک شب بارات پر آتش بازی بھی ہے۔ ہندوؤں کو پٹاخے پھوڑتے دیکھ کر ہمارا بھی اتنا دل للچایا کہ ہم نے بھی بغیر سوچے سمجھے اپنی ایک رات کو اس سے منسلک کر دیا۔ یہ منفی رجحان ہمارے ہاں اتنا زیادہ رچ بس گیا ہے کہ جہاں شب
شب بارات کا نام آتا ہے خود بخود ذہن میں پٹاخوں پھلجڑیوں کا نام بھی آ جاتا ہے، اور یوں ہم اس رات کو اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کی بجائے اس کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت نعتیہ شعر ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان اور بحیثیت مسلمان اپنے عقائد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔